لداخ موسم کی شدت کے لحاظ سے جہاں رات کو انتہائی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور ٹمپریچر -10 ڈگری سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر لداخ میں پروٹیسٹ کیا ہے۔ سن کر لگے گا کہ یہ نمبر کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن 30,000 کا مطلب ہے پوری یونین ٹیریٹری کی 10% سے بھی زیادہ۔ سب نے ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کیا۔ 6 مارچ کو جب بات چیت کے بعد سرکار نے لوگوں کی نہیں سنی تو فیمس ایجوکیٹر، انوویٹر اور ایکٹیوسٹ سونم وانگچوک نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیفینٹ فاسٹ پر بیٹھیں گے۔ اگر کسی بھی ملک کی 10% پاپولیشن سڑکوں پر آ جائے تو کتنی بڑی خبر ہوگی۔ آخر ان لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ لوگ سڑکوں پر کیوں آئے؟ آخر یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ لداخ کی ہی نہیں، یہ کہانی دنیا کے کونے کونے میں آج رچی جا رہی ہے۔ جو پولیٹیکل کارپوریٹ مافیا آج کے دن لداخ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، وہی مافیا ہے جس نے انڈیا، پاکستان سمیت دنیا بھر کے جنگلوں اور پہاڑوں کو تباہ کر دیا ہے۔ سونم وانگچوک کو اگر آپ نہیں جانتے تو بتانا ضروری بنتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس سے انسپائرڈ ہو کر 3 ایڈیٹس فلم میں رینچو کا کردار بنایا گیا تھا۔ جو کام رینچو نے اس فلم میں کیے تھے ویسے ہی وانگچوک نے اصل زندگی میں کیے ہیں۔ انہوں نے انڈین آرمی کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی سولر ہیٹڈ ٹینٹس بنوائے تھے۔ اس کی مدد سے فوجیوں کو لداخ کی کڑکتی ہوئی ٹھنڈ میں ایک رہنے کی کمفرٹیبل جگہ مل پائی۔ اس کے علاوہ سونم وانگچوک نے لداخ میں کئی ساری کاربن نیوٹرل سولر بلڈنگ کو بھی ڈیزائن کیا ہے۔ آئس تو پاس کا کنسپٹ بھی یہی لے کر آئے تھے۔ لداخ میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کنسپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ آرٹیفیشل گلیشیئر کا یہی مقصد تھا، اس لیے ان کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا، چاہے وہ رامون مارک ایوارڈ ہو، گرین ٹیچر کا ایوارڈ ہو یا پھر یونیسکو کی طرف سے ایوارڈ ہی کیوں نہ ہو۔ آج جب یہی سونم وانگچوک انڈیفینٹ فاسٹ پر بیٹھے ہیں تو کچھ تو بہت سیریس پرابلم ہوگی۔ پرابلم ہے لداخ میں ڈیموکریسی کی، لداخ کے لوگوں کے رائٹس۔ لداخ کے لوگوں کی 4 مین ڈیمانڈز ہیں۔ اب پہلا، لداخ کو کانسٹیٹیوشن کے 6 شیڈول میں ڈالا جائے۔ دوسرا، لداخ کو فل اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے۔ تیسرا، لداخ کی طرف سے 2 MPs دیے جائیں۔ کرنٹلی صرف 1 MP لوک سبھا میں ہے، لداخ کی طرف سے ہوتا ہے، اور راج سبھا میں 0 MLA۔ چوتھا، لداخ میں سیکیور جابز کے لیے پبلک سروس کمیشن اسٹیبلش کیا جائے۔ ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلا، یہ 6 شیڈول کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ جو دیش کے ٹرائبل پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ اپنے خود کے آٹونومس ڈسٹرکٹ کونسل اور آٹونومس نمبر سے ریجنل کونسل بنا سکتے ہیں۔ انہیں ATCs اور ARCs بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی الیکٹڈ باڈیز ہیں جن کے پاس پاور ہے نیوٹرل ٹرائبل ایریا کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کی۔ لوکل لیول پر قبائلی لوگ اپنی زمین کو لے کر، اپنے جنگلوں کو لے کر، اپنے سوشل کلچر کو لے کر اپنے قانون خود بنا پائیں۔ باہر کے لوگ آ کر ان کی زمین، ان کے ریسورسز کو ایکسپلوئٹ نہ کر پائے۔ لداخ میں کوئی جنگل نہیں ہوتے تو لداخ کے لوگ اس کی کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے 3 مین کاز ہیں۔ پہلا، یہ بات صحیح ہے کہ لداخ میں کوئی زیادہ جنگل نہیں دیکھنے کو ملتے، لیکن ہر ایریا کی اپنی نیچرل بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ وانگچوک نے کئی بار سمجھایا کہ لداخ کا جو ایریا وہ کلائمیٹ چینج کو کنسیڈر کرتے ہوئے بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ اگر اس ایریا میں ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کرنے دیا گیا تو لداخ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ نیچرل ڈیزاسٹر، فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ 2019 سے پہلے جموں کشمیر ایک فل اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اسے ڈاؤن گریڈ کر کے 2 الگ الگ یونین ٹیریٹریز میں بانٹ دیا گیا۔ لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے۔ 2019 سے پہلے جموں کشمیر کی فل اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، تب لداخ کی طرف سے 4 MLAs ہوتے تھے، لیکن آج کے دن یہ نمبر 0 بن گیا ہے۔ اسٹیٹ لیول پر کچھ ہے ہی نہیں جس سے آپ ووٹ دے کر چن سکو۔ اس سے اوپر کے لیول پر لداخ کے لوگ صرف لوک سبھا کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی انہیں صرف 1 MP دیا گیا۔ یہی وجہ ہے ان ساری ڈیمانڈ کے پیچھے۔ ان کا کہنا ہے لوکل لیول پر ہمیں 6 شیڈول میں انکلوڈ کرو تاکہ ہم اپنے نمائندے کو چن پائیں، ہم اپنی زمین کو پروٹیکٹ کر پائیں۔ اسٹیٹ لیول پر ہمیں فل اسٹیٹ ہوٹ دو، وہ نہیں دینا تو کم از کم ایک قانون ساز اسمبلی ہی دو تاکہ ہم اپنی سرکار چن سکیں، اور سینٹرل لیول پر ہمیں 2 MPs دو۔ آج سے 4 سال پہلے BJP نے خود ڈیمانڈ اٹھائی تھی لداخ کو 6 شیڈول میں ڈالنے کی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ BJP اب اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنا چاہتی؟ پھر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دسمبر 2021 اور نومبر 2022 2 اور پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے۔ سرکار کے ساتھ کافی بات چیت بھی ہوئی، لیکن BJP کے مینیفیسٹو میں لکھنے کے باوجود سرکار ہمیشہ اس ڈیمانڈ کو منع کرتی رہی۔ یہی وجہ کہ آج یہ انڈیفینٹ فاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اچانک سے
ये सब हो गया। जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड उठाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड को पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड करने से पूरा देश इधर से उलट पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का। आखिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में खुद लिखा था कि ये डिमांड पूरी करेंगे। इसका एक ही मतलब निकल कर सामने आता है कि सरकार के पास पावर नहीं रहेगी लद्दाख की ज़मीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की ज़मीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री को, अपने दोस्तों को बेच नहीं सकते। सोनम वांगचुक का कहना है कि वो तो ये चाहते थे कि यहाँ की हर घाटी में माइनिंग हो और हर पहाड़ काटा जाए। लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि ज़मीन को कारपोरेट एक्सप्लोटेशन के लिए ओपन किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ वहाँ के लोगों से इनका हक छीनना होगा, बल्कि मुल्क के क्लाइमेट के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। यही वजह है कि क्लाइमेट को लेकर सोनम वांगचुक इतने हसास हुए हैं। टेम्परेचर का बढ़ना पूरे खित्ते के लिए ही कितना खतरनाक है। एटमॉस्फेयर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा। लद्दाख में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो वहाँ के झीलें और तालाब हैं वो खतरनाक हद तक भर गए हैं। निचले इलाकों में सैलाब आता है। वही कुछ हुआ था कुछ साल पहले कि वहाँ एक भारी झील भर गई थी। सोनम वांगचुक ने कहा था कि इसमें साइफनिंग कर देते हैं। सरकार नहीं मानी और सरकार ने इसे ब्लास्ट कर दिया। नीचे जो तबाही आई, फसलें उड़ गई, पुल उड़ गया, जानो माल, हर तरह की तबाही हुई। यही वजह है कि क्लाइमेट को लेकर सोनम वांगचुक इतने हसास हुए हैं। टेम्परेचर का बढ़ना पूरे खित्ते के लिए ही कितना खतरनाक है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक ने ही एहसास किया है। सोनम वांगचुक इस तहरीक को लेकर उठे हैं। खित्ते को बचाने के लिए सोनम वांगचुक क्लाइमेट फास्ट पर हैं। मेरे ख्याल में हमारे खित्ते में सोनम वांगचुक से पहले किसी ने इस ज़्यादा इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। लिहाजा सोनम वांगचुक इस क्लाइमेट के लिए इंतहाई हद तक जाने की वजह से एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए हैं।